اب آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام اتنی عظیم ہستی ہیں کہ کوئی انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی نبی تشریف لائے، جب ان کی امتوں نے ان کو تکلیف دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بد دعا کی، اور پھر اس بد دعا کے نتیجے میں اللہ نے پوری قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ آپ کے سامنے کئی قوموں کے قصے قرآن مجید میں موجود ہیں کہ نبیوں کی بد دعا پر، کہ نبیوں کو انہوں نے ستایا اور نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن آپ سیرت کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ایک موقع پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور میری تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو میری تکلیفیں سب نبیوں سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ حضور کو ستایا گیا، لیکن حضور نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ باقی نبیوں نے بد دعائیں کی اپنی امتوں کے لیے کہ انہوں نے مجھے تکلیف دی، انہوں نے مجھے ستایا، حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ اور کس حال میں تکلیفیں دی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کفار مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ آپ جو ہیں وہ مجنون ہیں، آپ جو ہیں نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جو ہیں وہ ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، آپ جو ہیں وہ جادوگر ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور علیہ السلام کے راستے میں گڑھے کھودے گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سین حرم میں ہے، اونٹ کی اوجری کا کتنا تعفن اور کتنی بدبو ہوتی ہے وہ حضور کے مبارک پشت پہ رکھ دی گئی ہے۔ طرح طرح کی حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں۔ بعض موقع ایسے بھی آئے، طائف کا جب واقعہ ہوا تو فرشتے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم طائف والوں کو جا کے غرق کر دیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس ہستی کو تنگ کر رہے ہیں، وہ کس ہستی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرشتے اجازت لے کے آئے ہیں کہ ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے جو حضور کو تکلیف دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دے دی، ساتھ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے پوچھنا، حضور کو پوچھے بغیر کوئی کاروائی نہ کرنا، کوئی کاروائی عمل میں نہ لانا۔ جب واقعہ طائف ہوا تو وہ فرشتے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اور ہمیں اختیار بھی ہے، صرف آپ کی اجازت چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور ان بدبختوں کو اس طرح پیس کے رکھ دیں جیسے چکی میں دانوں کو پیسا جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں پھر حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میں سزائیں دلوانے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ فرشتے اجازت مانگ رہے ہیں، حضور اجازت نہیں دے رہے، بلکہ حضور دعا کے لیے ہاتھ کیا اٹھا رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ میرے مقام کو نہیں سمجھتے تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو میں صبر کروں گا اور ان کو معاف کروں گا، اس لیے کہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ تیرے دین کے لیے کام کریں گی، وہ میرے مقام کو سمجھیں گے۔ آپ میں سے کون سا شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو تکلیفیں حضور سے زیادہ دی گئی ہیں؟ لیکن کسی موقع پر بھی حضور علیہ السلام نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، حضور نے ہمیشہ معاف کیا ہے۔ آپ فتح مکہ کے واقعات پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں، کیسے کیسے بڑے ظالموں کو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے معاف فرمایا، جو معافی کے قابل نہیں تھے، جو معافی کے لائق نہیں تھے، حضور نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ ہمارے ہاں عدم برداشت اور ہمارے ہاں بے صبری کا عالم یہ ہے کہ اتنے ہمارے تھانوں میں کیس جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں لڑائیوں کے اور جھگڑوں کے اور ناجائز جو ہے وہ زیادتیوں کے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسان میلاد النبی کا جو ہے وہ جھنڈا بھی اٹھائے اور حضور کی آمد کے نعرے بھی لگائے اور پھر حضور کی تشریف آوری پہ لنگر بھی پکائے اور مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام بھی کرے، اس کے باوجود بھی اپنے اندر وہ صبر اور برداشت نہ لا سکے جو حضور علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ سلوک فرمایا، حسن کا مظاہرہ فرمایا، وہ نہ لا سکے۔ مجھے بتائیں وہ کس درجے کی حضور سے محبت کرتا ہے؟ وہ کس درجے کی حضور سے محبت کر رہے ہیں؟
میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ حضرت جناب ابو طالب جو حضور علیہ السلام کے چچے ہیں، جن کو ایک مدت حضور کی خدمت کا شرف حاصل ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے بچپن میں بھی کبھی حضور کو نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی جھوٹ بولا ہو، اور ہماری عمریں 80 برس کو پہنچ رہی ہیں اور ہم قبر کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ آپ میں سے کوئی امتی، میں کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں کروانا چاہتا، یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ یا حضور علیہ السلام کی جو مبارک 63 سالہ عمر مبارک ہے، حضور نے 63 سالہ عمر مبارک میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ میں سے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی گالی نہیں دی؟ کتنی بڑی بات ہے۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھرد ہے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھرد ہے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ کبھی بچپن میں بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور جناب ابو طالب کے گھر میں جو باندیاں کام کرتی تھی نا، اس وقت خریدی ہوئی باندیاں ہوتی تھیں، جو باندیاں گھر میں کام کرتی تھیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں ان باندیوں نے کہا جو بعد میں اسلام لائیں کہ ہم نے کبھی حضور کو بچپن میں بھی نہیں دیکھا کہ ہم نے حضور کے آگے کوئی کھانا رکھا ہو اور حضور نے اس کا اعتراض کیا ہو کہ میں نے یہ نہیں کھانا۔ ہمارے ہاں دسترخوان کے اوپر ہزاروں کے حساب سے نعمتیں پڑی ہوتی ہیں۔ اچھا اللہ کی قسم ہے، ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں نا، جو شادی بیچارے کروانے والے ہوتے ہیں، دلہن کا باپ ہے یا دولہے کا باپ ہے، سب سے زیادہ اس کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ مہمان جو ہیں وہ کہیں کھانے میں سے نقص نہ نکال دیں۔ میں سیالکوٹ کے کئی اتنے بڑے بزنس مینوں کو جانتا ہوں جو اپنے والدین کا ختم پاک سالانہ دلواتے ہیں، تو وہ ایک باپ اور ایک بیٹا مدرسے میں آتے ہیں، وہاں بچوں سے ختم پڑھواتے ہیں اور وہیں لنگر مدرسے کے بچوں کو کھلا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ میں نے کئی مرتبہ ان سے پوچھا، میں اس بندے کا نام لے سکتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی، کہا جناب کیا کریں، ہم کھانوں پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، ہمارے جو مہمان اور رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی آخری وقت تک یہ کوشش ہوتی ہے ہم کھانے میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکال کے ان کو ذلیل کر دیں، ان کو رسوا کریں، اور پھر ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں، آپ اس کے سامنے دین کی بات چھیڑیں تو صحیح، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑا حضور کا غلام ہی کوئی نہیں۔ اور عادت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے کردار سے تنگ ہیں۔ اب حضرت جناب ابو طالب کی جو ہے وہ باندیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور نے کبھی بچپن میں بھی، حالانکہ ہم بچوں کو جانتے ہیں گھر میں سینکڑوں چیزیں پکی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ کھانا ہی نہیں، آپ نے کیوں بنایا، آپ باہر سے ہمیں لا کے دیں۔ سینکڑوں کھانے رکھے ہوتے ہیں پھر بھی وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جناب ابو طالب کی باندیاں کہتی ہیں ہم نے جو چیز بھی حضور کے سامنے رکھی حضور نے تناول فرما لی، کبھی حضور نے اعتراض نہیں کیا کہ مجھے یہ پسند نہیں۔ اور جناب حالانکہ شان کا کیا عالم ہے کہ جناب ابو طالب کی جو زوجہ ہے حضرت مولا علی کی جو والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میرا زندگی کا معمول رہا ہے جب تک حضور دسترخوان پہ نہ بیٹھتے میں اپنے بچوں کے لیے کھانا دسترخوان پہ نہیں رکھتی تھی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ جناب ابو طالب بیٹھے ہیں، گھر کے سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھانا مانگ رہے ہیں، میں کھانا نہیں دے رہی۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کھانا کیوں نہیں لگا رہی آپ، ہم کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس لیے نہیں لگا رہی کہ میرا بیٹا محمد ابھی نہیں آیا۔ تو کہتی ہیں میں نے، جناب ابو طالب کہتے ہیں میں نے کہا آپ کھانا رکھیں، ان کے لیے رکھ دیں، وہ بعد میں کھا لیں گے۔ تو کہنے لگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں نے اکثر آزمایا کہ جب حضور دسترخوان پہ نہیں ہوتے میرا کھانا کم پڑ جاتا ہے، اور جب حضور دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں سارے گھر والے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں اور کھانا بھی ویسے ہی رہتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کھانا کسی نے کھایا ہی نہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے، اس کے باوجود باندیاں کیا کہتی ہیں حضور نے کبھی جو ہے کھانے میں سے نقص نہیں نکالا۔ 40 سال کے بعد جب میرے آقا کریم نے لوگوں کو دعوت دی اسلام کی طرف، وہ پہاڑ کے اوپر، تو ان سے جو اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا، فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں قتل کر دے گا، تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا اور تمہیں قتل کر دے گا، کیا تم مانو گے؟ تو اس سے پہلے حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ بات کہنے سے پہلے نا حضور نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا انی لبثت فیکم عمرا من قبلی،
لوگوں میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ سچے ہیں۔ آپ کے بارے میں کوئی بندہ ہمارے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا؟ جس رات حضور علیہ السلام کی ہجرت ہے، آپ حیران ہوں گے، جو لوگ حضور کو قتل کرنے کے لیے تلواریں لے کے حضور کے دروازے پہ کھڑے تھے، انہی کی امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ آپ کے پیسے کسی کے پاس 10 لاکھ ہو تو آپ چاہیں گے وہ بندہ مر جائے؟ چلیں ایک دو آدمی بولا، اگر آپ یہاں، تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے سیال کوٹ کی کیا روٹین ہے، پارٹیوں کے 60 لاکھ 70 لاکھ پارٹیوں نیچے رکھے ہوتے ہیں، تو جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں وہ مر جائے، آپ چاہیں گے؟ آپ نے دعائیں کرنی، یا اللہ انہوں موت نہ آوے، میرے پیسے کھاتا کلیئر ہو جائے تو پھر انہوں موت آوے۔ جو لوگ حضور کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے باہر کھڑے تھے، انہی کی امانتیں اندر حضور کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کردار کتنا بلند تھا۔ اور سب سے جو بڑی چیز ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی پوری اللہ کی تخلیق میں صرف حضور کی ذات ہے جو ہر لحاظ سے رحمت ہے۔ حضور کے کسی پہلو میں زحمت کا پہلو نہیں ہے، حضور زحمت نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یا رحمتیں ہیں، ان کے ساتھ زحمت کا پہلو بھی ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، اگر وہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی زحمت ہے۔ جو بزنس ہے، یہ جو کاروبار ہے، یہ جو تجارت ہے، یہ آپ کے لیے اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جائے تو یہی پیسہ آپ کے لیے زحمت بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے، وہ ہر لحاظ سے حضور کامل اور اکمل جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔